بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد قریش کی مخالفت نے قبائل عرب میں ایک آگ لگا دی تھی۔ کسی قبیلے کی جانب سے اطمینان نہیں رہا تھا۔ مدینہ پر ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو پہرے دیتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں سے میثاق مدینہ کے علاوہ مدینہ کے اطراف و جوانب میں رہنے والے قبائل سے بھی رفاقت اور خیر سگالی کے معاہدے کر کے اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کی گئی۔ جن قبیلوں سے معاہدے کیے گئے ان میں سب سے پہلا قبیلہ جوہینہ کا تھا۔ یہ واقعہ 1 ہجری 622 عیسوی کا ہے۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ینبوع کے قریب بحر احمر کے نزدیک آباد تھے۔ اسی کے قریب دوسرے 2 قبیلے مزینہ اور بنو زمرہ رہتے تھے۔ بنو زمرہ سے بھی باہمی رفاقت کا معاہدہ ہوا، جسے آگے چل کر اس کے حلیف بنو مزہج نے بھی تسلیم کیا۔ علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جو قبیلے آمادہ اتحاد نہیں ہوئے ان سے غیر جانبداری کا پیمان لیا گیا اور طے پایا کہ وہ یا تو فریقین سے یکساں مراعات برتیں گے یا پھر بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ینبوع میں قبیلہ جوہینہ کا ایک وفد خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاہدہ حلیفی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بنی غیان ہیں۔ غیان کے معنی سرکشی کے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بنی رشدان ہو۔ رشدان کے معنی ہدایت پانے کے ہیں۔ یہ لوگ جس وادی میں رہتے تھے اس کا نام غویش تھا، جس کے معنی گمراہی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر رشد نام رکھ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ناموں کو جن میں برائی کا پہلو نکلتا تھا ناپسند فرماتے تھے۔ اس لیے عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ کچھ یوں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ جوہینہ کی جان و مال کو امن حاصل ہوگا۔ جو شخص ان پر زیادتی کرے یا حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں ان کو مدد دی جائے گی، لیکن جو زیادتی یا جنگ ان کے اہل و عیال کے درمیان ہو یا ان کے مذہبی معاملات سے متعلق ہو اس میں امداد لازم نہ ہوگی۔ ان لوگوں کے قرب و جوار میں جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو جوہینہ کو حاصل ہیں۔ جوہینہ کے لیے دوسرا فرمان رسالت۔ کچھ عرصے کے بعد اس قبیلے کے اکثر افراد مشرف اسلام ہو گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایک فرمان رسالت تحریر فرمایا، جس میں قبول اسلام کے بعد ان کے فرائض کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اس کا مضمون کچھ یوں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ جوہینہ میں سے جو اسلام لائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، خدا اور اس کے رسول کا اطاعت گزار رہے اور مال غنیمت سے خمس نکالتا رہے، اپنے اسلام کا اعلان کرے اور مشرکین سے علیحدگی اختیار کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ مرہونہ املاک پر واجب الادا قرضوں میں مسلمان ہو جانے کے بعد صرف اصل رقم کی ادائیگی ہوگی، رہن کا سود باطل ہوگا، پھلوں کی زکوٰۃ میں پیداوار کا 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ جو شخص ان لوگوں میں شامل ہوگا اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے اور یہی امور اس پر بھی عائد ہوں گے۔